بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول گھوسٹ آئی لینڈ بائی صفدر شاہین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ سیکرٹ سروس کے ممبرز ایک مرتبہ پھر خوفزدہ ہو گئے۔ صفدر نے جلدی سے آگے بڑھ کر سلیمان کو سنبھالا۔ سلیمان فرش پر پڑا کراہتا ہوا دہشت زدہ نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا سلیمان، تم ٹھیک تو ہو؟ صفدر نے پوچھا۔ کسی کمبخت نے دروازے کو چھوتے ہی مجھے زور سے دھکا دیا تھا، میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر۔ نہیں، شاید وہ ہاتھ کی بجائے کسی مردے کا پنجہ تھا، میں نے اس کی انگلیوں کی بجائے ہڈیاں محسوس کی تھیں۔ سلیمان نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کمبخت نہیں، میرا نام مارچوبہ ہے۔ دفتن دروازے کی طرف سے ایک گرجدار اور غیر مرئی آواز آئی تو صفدر اور اس کے ساتھی خوف سے سہم گئے۔ تو سامنے آ کر مارنا مارچونا کے بچے، پھر دیکھو میں کیسے تمہیں چونچو کا مربع بناتا ہوں، سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آقا کی اجازت کے بغیر تم میں سے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، غیبی آواز سنائی دی۔ واہ، اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہو تو ہمیں کیسے نہیں چھوڑو گے، سلیمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مارچوبہ، ہمیں اس کمرے میں کیوں قید کیا گیا ہے؟ تمہارے آقا کا مقصد کیا ہے؟ صفدر نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں صرف محافظ روح ہوں، یہ سوال تمہیں کلکاش سے کرنا چاہیے تھا، مارچوبہ کی آواز ابھری۔ ارے وہ کلفی فروش کا بچہ تو جان بچا کر بھاگ گیا ہے، سلیمان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ مت چاٹو احمق آدمی، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لو، مارچوبہ نے بیزار سی آواز میں کہا۔ آہا، کھانا کھا لو، پھر تم کہو گے آنکھوں کی پیاس بجھا لو، لیکن میں تمہاری طرح بدرو نہیں ہوں کہ تمہارے خون سے پیاس بجھاؤں، مجھے پاکیزہ اور حلال کھانے کی عادت ہے، میں مردار خور نہیں ہوں، سلیمان نے طنزیہ انداز میں ہاتھ نچا کر کہا۔ تو اس کے ساتھی خوف کے باوجود مسکرانے پر مجبور ہو گئے۔ نخرے مت کرو سلیمان، اب تک تم نے کئی بار حرام کھایا ہے، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، اور اس سے چھپ کر اپنے حق سے زیادہ کھاتے رہے ہو۔ مالک کو 2 انڈے کھلاتے مگر خود 4 ہڑپ کرتے رہے ہو۔ دودھ کا بل 1500 ہوتا ہے، تم بےمانی کر کے مالک سے 2000 اینٹتے ہو، اور 500 روپے میں سنیما دیکھتے ہو اور وہاں برگر کھاتے ہو، خود شامی کباب اور چکن کھاتے ہو اور مالک کو مونگ کی دال پر ٹرکھاتے ہو۔ کیا وہ بھی بتاؤں تمہاری حرام خوریاں؟ مارچوبہ کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ نہیں نہیں، بس کرو یار، مجھے معلوم نہ تھا کہ اس جزیرے پر میرے رازدار بھی موجود ہیں، سلیمان نے بوکھلا کر کہا۔ مگر صفدر، چوہان، خاور اور جولیا کو بے حد حیرت ہوئی کہ مارچوبہ کو سلیمان کی ان باتوں کا کیسے علم ہوا۔ یار مار گھوسا، ایک بات کہوں، سلیمان نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا۔ بکو مت، میرا نام گھوسا نہیں چوبہ ہے، مارچوبہ، مارچوبہ نے سلیمان کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ چلو چوبہ ہی صحیح، ہمیں یار کی یاری سے مطلب ہے، اس کے نام سے نہیں۔ تم یوں کرو، مجھے اپنا ساتھی بنا لو تاکہ مجھے بھی ماضی، حال اور مستقبل کی باتیں معلوم کرنے کا فن آ جائے، سلیمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم تو پہلے ہی میرے ساتھی ہو سلیمان، مارچوبہ نے ہنس کر کہا تو سلیمان اچھل پڑا اور باقی 7 ممبرز بھی چونک پڑے۔ کیا میں پہلے سے ہی تمہارا ساتھی ہوں؟ ہاں، کیونکہ تم ایسے کام کرتے ہو جو شیطان کو پسند ہیں، اگرچہ تم ابھی شیطان کے پوری طرح پیروکار نہیں بنے، اس کے باوجود آقا کارلوس نے تم پر مہربانی کی اور مجھے حکم دیا ہے کہ تم سے نرمی کا سلوک کروں، ورنہ میرا ایک ہی تھپڑ تمہیں ملیہ میٹ کر سکتا ہے، کیا سمجھے؟ مارچوبہ کے آواز سنائی دی تو سلیمان بغلے جھانکنے لگا، اس کے ساتھی بھی حیرت زدہ کھڑے تھے۔ ارے میں تو بھول ہی گیا، کہاں ہے کھانا؟ ایک لمحے بعد سلیمان نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا تم اندھے ہو، خود نہیں دیکھ سکتے؟ مارچوبہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو سلیمان کے ساتھ ساتھ ممبرز نے بھی مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑے۔ جہاں کچھ دیر پہلے ادکھائی لاشیں رکھی تھیں، اب وہاں قالین بچھا ہوا تھا اور اس پر کئی برتنوں میں کھانا سجا ہوا تھا۔ بہت خوب، لگتا ہے کسی 9 اسٹار ہوٹل سے کھانا منگوایا گیا ہے۔ نہیں، یہ ہوٹل سے نہیں لایا گیا، تو کوہکاف سے لایا گیا ہوگا، لیکن مجھے کھانے سے غرض ہے، پیڑ گرنے سے نہیں۔ بھئی آپ لوگ بھی آئے نا، میں اکیلا کھاؤں گا تو خواہ مخواہ تھوڑا سا کھانا بچ جائے گا،
سلیمان نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، نہیں تم ہی کھاؤ، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ مس جولیا تھوڑا سا کھا لیں، پھر نہ جانے کھانا کب نصیب ہو۔ بھوکے رہ کر ہم شیطانی طاقتوں سے کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ صفدر نے آہستہ سے کہا تو جولیا نہ چاہنے کے باوجود ممبرز کے ہمراہ دسترخوان پر آ بیٹھی۔ سلیمان ان سے پہلے ہی وہاں بیٹھ چکا تھا۔ میں تو پہلے بریانی کھاؤں گا، سلیمان نے کہا اور بریانی کی ڈش اٹھا کر اپنے آگے رکھی۔ لیکن جو ہی اس نے بریانی سے نوالا لینے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالا، ایک دم اسے اپنی انگلیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، تو اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر غور سے دیکھا اور بے اختیار چیخ پڑا، کیونکہ اس کی انگلیوں پر چاولوں کے سائز کے زردی مائل کیڑے چپکے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ کو زور زور سے جھٹکتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ ممبرز بھی گھبرا گئے۔ اوہ کیا ہوا؟ صفدر نے جلدی سے پوچھا۔ کیڑے، یہ بریانی نہیں، زندہ کیڑے ہیں، سلیمان نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو چوہان نے جلدی سے ایک ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا اور چیخ کر ڈھکن پٹخ دیا، کیونکہ ڈونگے میں خون تھا اور اس خون میں کئی زندہ جھینگر تیر رہے تھے۔ اتنے میں خاور بھی اپنے سامنے پڑے ڈونگے کا ڈھکن اٹھا چکا تھا، لیکن اس میں سیاہ رنگ کے زندہ بچھو حرکت کر رہے تھے، جو ڈھکن ہٹاتے ہی باہر نکلنے لگے۔ خاور نے بوکھلا کر فوراً ڈھکن بند کر دیا اور تیزی سے اٹھ کر پیچھے ہٹنے لگا۔ صفدر اور جولیا بھی گھبرا کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ چوہان اور سلیمان اٹھ کر رکب میں دیوار سے جا لگے، لیکن اچانک ہی ایک دھماکہ ہوا اور تمام برتن ٹوٹ گئے، تو ان میں بھرے کیڑے، بچھو، جھینگر اور لال بیگ دسترخوان پر پھیل گئے۔ یہ دیکھ کر صفدر اور اس کے ساتھی اور بھی خوفزدہ ہو گئے کہ وہ تمام کیڑے تیزی سے ان کی طرف رینگنے لگے تھے۔ ٹھیک اسی لمحے کمرے میں یکدم تاریکی پھیل گئی اور تمام ممبرز دہشت سے چیختے ہوئے دسترخوان کے مخالف سمت میں دوڑنے لگے، تاکہ اپنی طرف بڑھنے والے خوفناک کیڑوں کے دسترس سے دور ہو جائیں، جو یقیناً ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے۔ لیکن اسی لمحے کمرے میں بے شمار عورتوں اور مردوں کے خوفناک قہقہے گونجنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی صفدر اور اس کے ساتھی کمرے کی دیوار سے جا ٹکرائے اور فرش پر گر کر بے ہوش ہوتے چلے گئے۔ پروفیسر کارلوس اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا اپنے سامنے کھڑی کندش نامی خوبصورت لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جو سر جھکائے پروفیسر کارلوس کو اپنی کارکردگی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ آقا، میں نے ہر طرح سے ایمان کو بہکانے اور گناہ کرنے پر اکسانے کی کوشش کی، لیکن اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ یا تو انسان نہیں ہے یا پھر اس کے سینے میں پتھر کا دل ہے۔ اس نے مجھے چھونے سے بھی گریز کیا، اس کا ذہن برے خیالات سے پاک رہا اور اس نے میری طرف میلی نگاہ سے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ لیکن تم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ تم عمران کو نجاست میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی، پروفیسر کارلوس نے کندش کو وسیلے لہجے میں گھڑتے ہوئے کہا۔ آقا، میرا خیال یہی تھا کہ چونکہ عمران جولیا کو پسند کرتا ہے اور جولیا بھی عمران سے خاموش محبت کرتی ہے، اس لیے جب میں جولیا کے روپ میں تنہائی اور اندھیرے میں اس سے ملوں گی تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور میرا جسم دیکھ کر اس کے مردانہ جذبات میں بھونچال آ جائے گا۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ عمران کے جذبات میں معمولی سا ارتعاش بھی پیدا نہ ہوا۔ پھر میں اسے اس عمارت میں لے آئی کہ شاید ناگدون میں اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے، ان کا عمران کے ذہن پر خوف طاری ہے اور اس خوف نے اس کے لطیف جذبات کو بری طرح دبا رکھا ہے۔ مجھے امید تھی کہ عمارت میں عمران ذہنی طور پر بے خوف اور پرسکون ہوگا اور میری دعوت قبول کر کے میرے داؤ میں آ جائے گا، لیکن یہاں وہ اس معاملے میں پہلے سے زیادہ سخت ثابت ہوا، اور جب میں نے اپنے آپ اس کے سپرد کرنے کی کوشش کی تو اس نے غضبناک ہو کر مجھے گولی مار دی۔ چونکہ مجھے اپنے جولیا والے کردار کا بھرم رکھنا تھا، اس لیے میں نے وہاں ایک ڈھانچہ ڈال دیا اور چشخام کو کمرے میں بھیج دیا کہ وہ عمران کو اس کے ساتھیوں کے بارے میں بہکائے، تاکہ عمران خود کو اکیلا سمجھ کر مایوس ہو جائے اور آپ کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ کندش نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، پروفیسر کارلوس نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تو کندش یکدم غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد پروفیسر کارلوس نے چند لمحے تک کچھ سوچا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر فرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، تو ایک لمحے بعد فرش پر سیاہ رنگ کا ایک سیاہ بچھو نمودار ہوا اور اس بچھو کے گرد گہرا سیاہ دھواں پھیل گیا اور پھر اس دھوئیں سے ایک خوفناک شکل کا بوڑھا نمودار ہو گیا۔ اس بوڑھے کی ناک کی جگہ صرف 2 سوراخ تھے اور دونوں رخساروں کا گوشت چھیچڑوں کی مانند کندھوں تک لٹکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے غائب تھے اور کان گدھے کے کانوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں جن میں خاصی چمک تھی۔ وہ بوڑھا رکوع کے انداز میں پروفیسر کارلوس کے سامنے جھک گیا۔ مارچوبہ حاضر ہے آقا،
खौफनाक बूढ़े ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। इमरान के साथी कहाँ हैं? वो सब मेहमान खाने में बेहोश पड़े हैं आका। ओह, क्या तुमने इन्हें बेहोश किया है? नहीं आका, कलकाश ने आपके हुक्म के मुताबिक इन्हें खौफजदा करने के लिए लाशें खाने को कहा तो इमरान के साथी गजबनाक हो गए और इन्होंने कलकाश को ख़त्म करने के लिए खंजर निकालकर इस पर हमला करने की कोशिश की तो कलकाश कमरे से भाग गया। इसके जाने के बाद इमरान के साथी समझ गए कि वो लाशें इन्हें खौफजदा करने के लिए दिखाई गई थीं, इसलिए वो लोग कदरे बेखौफ हो गए। इमरान का ज़ाती मुलाजिम सुलेमान इमरान को आज़ाद कराने का अज़म रखता है। इसने अपने साथियों के रुकने के बावजूद मेहमान खाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी कोशिश नाकाम बना दी। फिर कलकाश की तरह मैंने इनके लिए दावत तोआम का एहतमाम किया, लेकिन खाने में बिच्छू, झींगर और कीड़े वगैरह देखकर वो खौफजदा हो गए और दस्तरखान से उठ खड़े हुए तो मैंने बर्तन तोड़कर इन बलाओं को इमरान के साथियों की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया और वो लोग दहशतज़दा होकर भागने लगे। तो मैंने अंधेरा कर दिया। इस पर इमरान के साथी और भी बौखला गए और अंधेरे में चीखते हुए दीवार से टकराकर बेहोश हो गए। बहुत खूब, गोया तुमने इन्हें इस हद तक दहशतज़दा कर दिया है। हाँ आका, वो इतने दहशतज़दा हैं कि अब आप आसानी से इन्हें शैतान का गुलाम बना सकते हैं। इनमें अब इतना हौसला ही नहीं रहा कि आपकी इताअत से इनकार कर सकें। मारचोबा ने कहा। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है मारचोबा, लेकिन पहले मुझे इमरान को शैतानी हल्के में दाखिल करना है। वो अपने साथियों की निस्बत ज़्यादा क़ुव्वत इरादी रखता है और मैं इसके अज़्म और हौसला को शिकस्त देना चाहता हूँ, वरना इसराइल और इक्रीमिया मुझ पर थू थू करेंगे और आइंदा दोनों ममालिक मुझ पर कभी एतबार नहीं करेंगे। प्रोफेसर कार्लोस ने इंतहाई गंभीर लहजे में कहा तो मारचोबा आहिस्ता से हंस पड़ा। आका, इमरान को शैतान का पैरोकार बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मारचोबा ने मौतबाना लहजे में कहा। क्या क्या तुम्हें इमरान के बारे में इल्म है कि इसे कैसे ज़ेर का किया जा सकता है? हाँ आका, आजकल का ज़माना हिर्स व हवस का है। इस दौर में हवस परस्ती मर्दों को ही नहीं, औरतों को भी बेहद पसंद है। आपको खुद भी मालूम है कि औरतों का हुस्न ही औरत का सबसे बड़ा हथियार है, जिसे वो बड़े एतमाद से इस्तेमाल करती है। और ये ऐसा कारी हथियार है कि हलाकू खान जैसे जालिम और संगदिल खुद को इससे नहीं बचा सके और ना ही इब्तदाई दौर के इंतहाई नेक व पारसा लोग इससे बच सके हैं। ये हथियार सबके लिए मोहलिक साबित होता है, मारचोबा ने मुसलसल बात करते हुए कहा।